سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ در مصطفیٰ پر تشریف لے گئی حاضر ہوئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، کمزوری اور نحافت سے رنگ پیلے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی بیماری سے شفا کے لیے روزے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب روزے رکھنے والی 5 شخصیات تھی، 5 ہستیاں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 ہستیوں نے روزہ رکھا۔ اور روزہ کیسے رکھا؟ تفسیر کبیر میں 2 روایات نقل ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس یہودی، ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ اس کی مزدوری کرتے اور شام کو مزدوری کی جو رقم ملتی اس سے جو خرید کر لاتے، وہ جو کا آٹا پیس کر سیدہ کائنات روٹیاں تیار کرتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس یہودی کا سود کا کاروبار تھا۔ فرمایا اس سے 3 اٹیاں سود کی لائے اور ہر روز سیدہ کائنات 1 اٹی سود کی کاٹتی اور اس کی مزدوری یہودی سے لے کر جو دیے جاتے اور پیس کر کھانا تیار کیا۔ یہ ہے اہل بیت کے فقر کی داستان۔ مگر یاد رکھ لو یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ پہلے دن جب وہ مزدوری ملی اور جو لے کر آٹا پیس کر سیدہ کائنات نے روٹیاں تیار کی، شام کو افطاری کا وقت ہوا، ابھی روزہ افطار نہیں کیا تھا کہ باہر سے سائل نے آ کر دستک دی۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ایک نادار مفلس مسکین آدمی۔ لجپال گھرانہ دیکھ کر دروازے پر دستک دی ہے، میرے بچے گھر میں بھوک سے بھی رکھ رہے، اگر کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو میرے بچوں کی پیٹ پوجا ہو جائے۔ آپ نے وہ روٹیاں اٹھائیں، 5 روٹیاں تیار کی گئی اور ایک روایت میں 3 روٹیاں وہ تیار کی گئی، روٹیاں اٹھائیں اور مسکین کے حوالے کر دی۔ ان 5 ہستیوں نے پہلے دن خالی سوکھے پانی سے روزے کی افطاری، دوسرے دن پھر سود کاٹا گیا یا پھر مزدوری کی گئی، پھر اس سے جو لیے پیس کر کھانا تیار کیا۔ شام کو جب افطاری کا وقت آیا پھر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، بے کس اور نادار ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، گھر کھانے کو کچھ نہیں، کچھ کھانے کے لیے لینے آیا۔ دوسرے دن پھر وہ جو کی روٹیاں عطا کر دی اور خود پانی سے افطاری کی۔ تیسرے دن جب پھر روٹیاں تیار کی گئی پھر ایک سوالی نے آ کر دستک دی۔ پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا میں ایک قیدی ہوں، آج جیل سے رہائی ہوئی، گھر میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی کھانا وانا نہیں، اگر ہو سکے تو میری کچھ کھانے میں مدد کر دی جائے۔ وہ پھر 3 روٹیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس قیدی کے حوالے کر دی اور تیسرے دن پھر پانی سے افطار کیا۔
یہ سب کچھ کر کے جب سائل وہ کھانا لے کر جانے لگے تو وہ شکریہ کے چند لفظ کہنا چاہتے تھے. اندر سے آواز آئی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کے لیے, اس کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم دنیا میں اس کے لیے کسی کے بدلہ کے, کسی کے صلہ نہیں چاہتے کسی سے. لا نرید منکم جزاء, کسی سے بدلہ اور صلہ نہیں چاہتے, نہ کسی کی شکر گزاری کی ہمیں ضرورت ہے. ہم تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. جب 3 دن کے یہ احسار اور پھر احسار پر انما نطعمکم لوجہ اللہ کا اعلان ہوا, رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا کر سورۃ الدہر نازل کر. انہوں نے میری رضا کی خاطر نظریں اس طرح پوری کی. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورۃ الدہر ان کی شان میں نازل ہو گئی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بابا کی سنت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. محبوب فرما دیجئے میں نے تمہارے لیے جو غار ہیرا میں رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کی, میدان بدر میں مصائب اٹھائے, میدان خندق میں اپنے سینے پر پتھر باندھے, میدان احد میں اپنے رخسار اور دندان مبارک شہید کروائے, طائف کے میدان میں پتھر جھیلے, ان سب کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, مگر یاد رکھ لو المودۃ, میرے قرابت داروں سے مودت کرنا. مودت کرنا محبت نہیں, مودت کرنا. یہ ان کے بابا کی سنت تھی. اور فرمایا کہ تم مجھے بدلہ دے ہی کیا سکتے ہو. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. دنیا والوں تم مصطفیٰ کریم اور اس کی اولاد کو کیا اجر دے سکتے ہو؟ اجر پانے والے ان کی قدموں کی دھول سے اجر پاتے ہیں. اجر تو ان کی عطا کا نام ہے, اجر تو ان کی رضا کا نام ہے. وہ جس کے سر پہ جوڑے رکھنے کو ہی اجر پائے. تم دنیا والوں کیا اجر دے سکتے ہو؟ فرمایا لا نرید, ادھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. نانے کا فرمان بھی وہی ہے اور ان کی عادت بھی وہی ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مولا یہ تیری عظیم ہستیاں جو اس طرح اپنی نظریں پوری کیا کرتے ہیں, انہیں تو عطا کیا کرتا ہے. فرمایا جب دنیا والوں وہ تم سے کسی بدلے اور صلے کی توقع نہیں رکھتے, تم سے کوئی بدلہ اور صلہ اور جزا نہیں مانگتے اس نیکی کی, ان کی جزا میرے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فرمایا ان کی جزا اللہ کے پاس ہے اور وہ انہیں اس شر کے دن سے محفوظ فرمائے گا, بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, اور ان کے چہروں کو ایسی شگفتی عطا فرمائے گا, ان کے دلوں کو ایسا سرور اور انبساط عطا فرمائے گا. سبحان اللہ.
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ فرمایا جن کو وہ عطا کرتا ہے ان کی جزا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کی جزا اور صلہ جو انہوں نے صبر کیا، جنتم وحریرا، انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں پہننے کے لیے ریشمی پوشاکیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ 3 سوکھی روٹیوں کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت میں ان ابرار کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، انہیں نہ گرمی کی تپش اور نہ سردی کوئی چیز انہیں گزر نہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر جنتی درخت اپنی ٹہنیاں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور میوہ دار درخت اپنی ٹہنیاں جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ جہاں سے چاہیں گے میوے کھائیں۔ سبحان اللہ۔